السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل پریزاد کی کہانی کا لاسٹ ایپیسوڈ آج آپ سے شیئر کریں گے۔ عدنان کی آواز لرز رہی تھی۔ اس کا ایک نظر کا اتنا ہی خوف تھا تو پھر آپ نے اینی سے محبت کیوں کی تھی؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے محبت نہیں کی۔ عدنان نے میرے لرزتے ہاتھ تھام لیے۔ محبت نہیں کی تو پھر یہ جوگ تیاگ کیسا؟ اس کا سامنے کرنے کا خوف کیوں؟ کمالی نے امریکہ سے واپسی پر ہی ہمیں سب بتا دیا تھا۔ کاش آپ مجھ سے یہ بات نہ چھپاتے۔ اور پھر ہر گرہ خود کھلتی گئی۔ آپ نے میری محبت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس حد تک برباد کر لیا۔ پریزاد آخر کیوں؟ ایسا کون کرتا ہے؟ چھین لیتے اسے مجھ سے۔ اس پر سب سے زیادہ حق اس ساری دنیا میں صرف آپ کا تھا۔ آپ نے وہ حق بھی مجھے سونپ دیا صرف اس خوف سے کہ وہ آنکھیں ملنے کے بعد آپ کو قبول نہیں کرے گی۔ آپ نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ وہ زندگی کے اتنے اہم موڑ پر اپنے فیصلے کیسے کرے گی۔ اس نے آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ مان دیا۔ اس کے کتنے بھرم آپ سے جڑے تھے اور آپ اسی کو بیچ منجدار میں چھوڑ آئے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ آپ کے بغیر کیسے چل پائے گی۔ میں نے اپنی سانسیں جمع کی۔ میں اس کی نئی رنگوں سے بھری دنیا کو اپنے وجود کی کالک سے سیاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صرف تم ہی اس کے قابل تھے اور میں نے صرف تمہارے بھروسے اسے چھوڑا تھا۔ اور میں جانتا تھا اگر میں اس کا ہاتھ مانگتا تو وہ مجھے دیکھ کر بھی شاید انکار نہ کرتی، کیونکہ اس کی روح میرے انگنت احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ لیکن مجھے کسی احسان کا بدلہ نہیں چاہیے تھا۔ تو عدنان، میری منزل تو بس ایک نظر تھی، اس کی پیار بھری ایک نظر۔ عدنان نے حتمی لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو نظر کی پہچان کا اتنا ہی دعویٰ ہے تو آج یہ بھرم بھی آزما لیتے ہیں۔ وہ آ رہی ہے، دیکھتے ہیں آپ کو دیکھ کر اس کی نظر کیا کہتی ہے۔ آج آپ کے مقدر کی وہ نظر خود فیصلہ کرے گی۔ جب آپ حسب وعدہ آپریشن سے پہلے نیو یارک نہیں پہنچے تو اینی نے اپنی آنکھوں کے آپریشن سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ آپ کیوں نہیں آئے۔ میں نے آپ کی قسم دے کر اس کا آپریشن تو کروا دیا، مگر بینائی ملنے کے بعد بھی اس نے اپنی آنکھوں پر آج تک وہ سیاہ چشمہ لگا رکھا ہے۔ میں چلا اٹھا، مگر کیوں؟ تم نے اس کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا مجھ سے۔ تبھی اینی کی آواز میرے قریب سے ابھری، وعدہ تو آپ نے بھی بہت کیے تھے دوستی نبھانے کے۔ پریزاد، آپ یہ کیسے بھول گئے کہ میرا آپ سے روح کا رشتہ تھا، اور جب روح کے رشتے جڑ جائیں تو چہرے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو مجھ پر اتنا بھروسہ بھی نہیں تھا، بس اتنا ہی جانتے تھے آپ مجھے۔ خانوں نے صورتحال کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے لوگوں کو پرے دھکیل دیا تھا۔ میں وہیں زمین پر پڑا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اینی نے وہیں زمین پر بیٹھ کر میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میری جلتی روح کسی ٹھنڈے پانی کی آبشار تلے آ گئی۔ اس نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھوا تو مجھے یوں لگا جیسے ہر داغ، ہر سیاہی دھلتی چلی گئی ہو۔ میں اس کے چھوتے ہی کتنا خوبصورت ہو گیا تھا، پریزاد بن گیا تھا۔ اینی نے اپنی آنکھوں سے سیاہ چشمہ اتار لیا۔ میرے نصیب کی نظر میری نظر سے ٹکرائی۔ کسی بھی طنز، حقارت، تمسخر یا نفرت سے مبرا ایک پیار بھری نظر، میرے مقدر کی نظر۔ وہ میرا سر گود میں لیے بیٹھی روتی رہی اور برستی بارش کی بوندیں اس کے پاک اور معطر آنسوؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خود ان آنسوؤں میں مل کر پاک ہوتی رہی۔ میں بھی کتنی بد نصیب ہوں، آپ نے سب سے چھپا کر جس محبت کو اپنے من میں دبائے رکھا، اس کی خبر میرے سوا باقی سب کو تھی۔ ایک بار، صرف ایک بار مجھ سے کہہ کر تو دیکھتے، تب میں آپ کو بتاتی کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ اتنا کمزور سمجھ رکھا تھا آپ نے قرۃ العین کو۔ دور کھڑے قضا کے فرشتے نے مجھے اشارہ کیا، انشا جی اٹھو، اب کوچ کرو۔ میں نے چند سانسیں مزید ادار مانگی اور اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ نہیں اینی، میں تم پر زندگی کے رنگوں کے دروازے بند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے نہ ہونے سے تمہاری روشن دنیا میں ایسی کون سی کمی ہو جاتی؟ میں تو یوں بھی تمہاری زندگی میں اضافی تھا۔ اس کے آنسو بارش کی تیز بوندوں کے ساتھ مل کر میرے چہرے کو پاک کرتے رہے۔ پہلے میں خود نہیں جانتی تھی پریزاد، مگر آپ سے دور ہو کر جانا کہ میری ہر کمی آپ ہی سے پوری ہوتی ہے۔
آپ نے خود کبھی نہیں کہا، اور مجھے امریکہ جا کر پتہ چلا کہ آپ اضافی نہیں لازمی ہیں۔ میں نے عینی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، کبھی نہیں کہہ پایا، مگر آج کہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے قرۃ العین، شدید محبت ہے۔ میری نبض ڈوب رہی تھی، میرے کان میں غذا دھیرے سے گنگنائی، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ آس پاس کا سارا شور مجھے دھیرے دھیرے سرگوشیوں میں ڈلتا محسوس ہو رہا تھا، جانے لوگ آپس میں کیا سرگوشیاں کر رہے تھے۔ بارش تیز تر ہو کر بھی مجھے بھگو نہیں پا رہی تھی، اتنی تیز آندھی کے باوجود حبس سے میرا دم کیوں گھٹ رہا تھا۔ وہ میرا سر گود میں لیے زارو قطار رو رہی تھی۔ زندگی سمٹ کر ان چند لمحوں میں سمٹ آئی تھی جب عمر بھر کی ریاضت اور دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ آج میری عمر بھر کی تپسیا بھی پوری ہوئی۔ اب بھلا کس کو جینے یا مرنے سے غرض تھی؟ کتنی صدیاں اس ایک پل میں جی لی تھی میں نے۔ زندگی نے ہر قرض چکا دیا تھا۔ میری اضافی اور مانگی ہوئی سانسیں پوری ہونے کو آئیں تو آس پاس دھیرے دھیرے روشنی کم ہونے لگی، میری آنکھیں پتھرانے لگی۔ کبھی سنا تھا کہ دھڑکن بند بھی ہو جائے تو دماغ کچھ لمحے زیادہ جیتا ہے۔ چاروں طرف ایک عجیب سا شور مچ گیا، جیسے بہت سے لوگ مل کر بین کر رہے ہوں، جانے سب کیوں رو رہے تھے۔ میری پتھرائی آنکھیں تو ابھی تک اسی نظر پر جمی ہوئی تھی جس نے میری تکمیل کر دی تھی۔ خانوں دھاڑے مار مار کر سب سے لپٹ کر میری طرف اشارے کر کے جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ عدنان کی آنکھیں بھی برس رہی تھی، اس نے عینی کو تھام رکھا تھا۔ ہاں، اب وہی تو اس کا سہارا تھا۔ کسی نے آگے بڑھ کر میرے جسم پر سفید چادر ڈال دی، میرا چہرہ واضح رہا۔ مجھے اپنے قدموں کی جانب سے خون کی گردش رک کر سارے جسم میں جامند ہوتی محسوس ہوئی اور میرے ذہن کے اندھیرے بڑھنے لگے۔ پھر کسی نے آگے بڑھ کر میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر میرے پپوٹے بند کر دیے اور میرا دماغ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بندھانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ بہت دیر رہنا رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔